ایک مدت سے جی یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسے شاعروں، فلسفیوں یا اپنے اپنے ڈسپلنس میں درجہ کمال تک پہنچ جانے والے نوجوانوں کا ذکر کیا جائے، یعنی جنہوں نے ٹین ایج میں ہی اپنی اپنی روایت میں بڑائی کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ تو ظاہر ہے ہر روایت میں، چاہے شاعری کی ہو، مصوری کی، فلسفے کی، مذہب کی، ہر جگہ جو ہے وہ ایسے لوگ بہت کم ہوئے ہیں۔ تو اس کی جو بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں، یعنی کہ جن کی شہرت یا جن کے اعتراف عظمت کو گویا ابدی کہا جا سکتا ہے کہ جب تک انسان ہیں اس وقت تک یہ لوگ بڑے مانے جاتے رہیں گے بلا تقابل، یعنی ان سے تقابل بھی کرنے کی ضرورت لوگوں کو محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ان سے تقابل کا نتیجہ دوسرے بڑے کہلانے یا مانے جانے والے لوگوں کی تحقیر پر منتج ہوگا۔ تو جیسے ہمارے یہاں ہندوستان کی روایت میں شنکراچاریہ جو بالکل محیر العقول عظمت رکھتے ہیں، اور یہ ساری عظمت وہ ٹین ایج میں اسٹیبلش کر چکے تھے۔ تو اسی طرح جیسے فرانس میں شاعروں میں میرے خیال میں رامبو کا کوئی جواب نہیں ہے، لڑکپن میں بڑے شاعر بننے کا شاید رامبو سے بڑا جو ہے وہ نمونہ کسی روایت میں موجود نہ ہو، کہ 15 برس کی عمر میں شاعری شروع کی، 18 برس کی عمر میں یک لخت ترک کر دی اور فرانس سے ترک وطن کر کے افریقہ کی سیر پہ نکل گئے۔ کبھی وہ بن گئے، کبھی انشورنس ایجنٹ، کبھی سپروائزر، کنسٹرکشن سپروائزر وغیرہ، یعنی بالکل غیر شاعرانہ، غیر ادبی مصروفیات، اور ایک بالکل ہی مختلف زندگی کے ساتھ رامبو نے اختیار کر لی، اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا تھا کہ میں فرانس میں کس سے داد وصول کر کے آیا ہوں، میں بڑا شاعر ہونے کی سند کہاں کہاں سے رکھتا ہوں، اور میری یہ 2 کتابیں ہیں۔ تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہونے دیا اس نے، اور خیر موت بھی اس کی 37-38 برس کی عمر میں ہو گئی، لیکن بہرحال یہ حیران کر دینے والی بات ہے کہ 16 سے 19 برس کی عمر میں اس شخص نے 2 مجموعے تیار کر لیے۔ پروز پوئم کی روایت میں اس کے برابر کسی کا بھی نام نہیں ہے، اور اس کے بعد شاعری ہی چھوڑ دی۔ شاعری ہی نہیں بلکہ وہ بوہیمین جو اس زمانے کے فرانسیسی ادیبوں، شاعروں، مصوروں وغیرہ کا ایک جیسے امتیاز تھا، وہ بوہیمین لائف جو ہے، وہ مزاج، نشے کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، سب چھوڑ کے بالکل عام آدمی بن گیا، بالکل عام آدمی۔ اور وہ اس کا کلام بھی غالباً، ہاں وہ جو میں نے کہا کہ اس نے بتایا نہیں کہ میری 2 کتابیں ہیں، وہ غلط ہے۔ اس کا کلام اس کی موت کے بعد شائع ہوا ہے۔ پال ورلین ایک بہت بااثر، بہت بڑا ادیب اور شاعر، وہ اس کا دوست بھی، سب سے بڑا دوست بھی تھا، سب سے بڑا دشمن بھی تھا۔ تو اس نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، بلکہ اس کا اس کے بارے میں ایک فقرہ ہے جو بہت مشہور ہے، مطلب جو بھی رامبو کو جانتا ہے وہ اس فقرے کو بارہا سن یا پڑھ چکا ہوگا، کہ سب لوگ جو ہیں وہ کامن سینس کی زبان استعمال کرتے ہیں، سب شاعر،
صرف رامبو ہے جو کامن سینس کی زبان استعمال نہیں کرتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ کو اندر باہر سے اپنے تصرف میں لا کر اور ان کو ملبہ بنا کر اس ملبے سے اپنی عمارتیں، اپنی دیواریں اور اپنی تعمیرات کھڑی کرتا ہے. تو مطلب یہ اگر آپ سمبلسٹ موومنٹ جو فرانس میں بہت بڑی موومنٹ تھی، اگر کوئی اس سے واقف ہو تو وہ اس فقرے کی اور پال برلین کے اس فقرے کی جو اس کا دماغ اور مطلب اس کا مرکزی کردار تھا، یہ حیرت انگیز ہے. اور مطلب اس پس منظر میں اگر دیکھیں تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس لحاظ سے یہ شیکسپیئر سے بھی منفرد ہے اور ممتاز ہے، جو اس نے ایک جنرلائزڈ وہ کیا نا کامن سینس کی زبان. یعنی کامن سینس کی زبان یہ کہ بولنے والے کی بات سننے والا سمجھ لے، چاہے کوشش کرے، لیکن یہ کہ وہ بولنے والا جو کہہ رہا ہے تو سننے والے اسے سمجھ رہے ہیں، یہ ہے کامن سینس کی زبان. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عجیب طرح بولتا ہے کہ اس کا بولا ہوا سننے والے بھی نہیں سمجھتے اور شاید خود یہ بھی نہیں سمجھتا، اور اسے نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے اس کا کلام بڑا ہے. مطلب یہ سمجھ سے آلودہ نہیں ہے، یہ سمجھ سے اور یعنی بات کہنے اور سننے کی جو بیڑیاں ہیں لفظوں پر، وہ اس نے توڑ کے دکھا دیں اور لفظوں میں معنی جیسے معنی کی ماہیت بدل دی. یعنی معنی کی نفی کر کے لفظ کی سگنیفیکنس میں اضافہ کر دیا. تو یہ وہ لڑکا ہے جو 18 برس کی عمر میں شاعری چھوڑ چکا تھا. تو اسی طرح ہمارے ہاں جیسے اردو فارسی میں جو عرفی ہیں، اب عرفی پہ بھی تحقیق کروں گا کہ ٹین ایج میں انہوں نے کیا کیا کہا. کوشش کرتا ہوں نکل آئے، کیونکہ اب مطلب ارادہ تو یہ ہے، خیال ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ جو ٹین ایج میں عظمت حاصل کر لینے والے شاعر، ادیب، فلسفی وغیرہ ہیں ان کا ذکر کیا جائے. یعنی جو لڑکپن ہی میں عظیم مان لیے گئے تھے تو ان کا ذکر کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے بھی شاید مفید ہو، کچھ ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی جوش دلائے. تو ہمیں اس میں ظاہر میں تو شامل نہیں ہوں، مطلب نوجوانوں کو. تو آج ہم اسی مطلب یہ سیریز جو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، جس کا ہر حصہ مکمل ہوگا، مطلب یہ قسطیں نہیں ہوں گی، اور وقتاً فوقتاً جب موقع ملے گا تو ایسا کرتے رہیں گے. اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی باقاعدہ ایک وہ اس کا وہ نہیں ہے کہ ہر ہفتے کریں، ہر مہینے کریں. جب بھی ذہن میں آ گیا تو یہ کر دیا کریں گے، لیکن انشاءاللہ 2-4 کو تو کر کے دیکھیں گے کہ کیسے بڑے بڑے لوگ تھے. تو آج ہم گفتگو، اس طرح کی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ غالب سے کریں گے. غالب ہمارے یہاں اس معیار پر پورا رامبو کی طرح پورا اترنے والا شاعر ہے، اور آج ہم صرف 15 برس کے غالب کے شعر سنائیں گے. یعنی جو 15 برس کی عمر میں غالب نے جو شاعری کی تھی، آج اس کے کچھ نمونے ہم دیکھیں گے. اور مطلب میں تو جب یہ شعر نقل کر رہا تھا تو میرے تو ہاتھ کانپ رہے تھے کہ بار بار بھی تحقیق کیے. وہ کالی داس گپتا رضا کا جو وہ ہے نا دیوان غالب، وہ تاریخی ترتیب کے ساتھ ہے، وہ بڑا ان کا احسان ہے.
تو وہ بار بار وہ 2 مرتبہ تو کم از کم دیکھا کہ یار دیکھ بھی لو یہ اس عمر کا کلام ہے، تو وہ ثابت ہو گیا کہ اسی عمر کا ہے، کیونکہ 1797 میں وہ پیدا ہوئے، اور یہ جو کلام ہے یہ 1812 کا ہے۔ اب سنیے کیا کہہ رہے ہیں، غالب مطلب غالب کاش اپنے اس رنگ کو ترک نہ کرتے، اس میں کچھ رنگوں کا چاہے اضافہ کرتے جو بعد میں انہوں نے اختیار کیے، تو وہ بہت مطلب موجودہ غالب سے 50 گنا بڑے ہوتے۔ تو لیکن افسوس کہ لوگوں کے دباؤ سے، لوگوں کے طعن و تشنیع سے گھبرا کر انہوں نے جو ہے وہ اس سب کو منسوخ کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ یہ کلام منسوخ کر دیا، بلکہ یہ کہ اس طرز یہ جو تازہ گوئی ہے، یہ جو تخیل کی پیچیدہ ترین جو صلاحیتوں کو کام میں لانے کی جو استعداد ہے، اور یہ جو زبان کا محسن بننے کا مظاہرہ ہے، زبان کو اپنی سواری بنانے والے پر دلالت کرنے والا یہ جو تصرف ہے، یہ اگر آگے بڑھتا رہتا اسی رنگ میں ارتقائی رو چل جاتی، تو غالب اردو کے بیدل تھے، یا شاید بیدل سے بھی بڑھ جاتے۔ تو وہ اب میں عرض کرتا ہوں، یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ 15 برس کے لڑکے کے شعر ہیں۔ پہلے تو ایک غزل سی ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ آئے ہیں پارہائے جگر درمیان اشک، آئے ہیں پارہائے جگر درمیان اشک، لایا ہے لال بیش بہا کاروان اشک۔ مطلب حد ہے کہ اتنی رعایتیں، اتنی زیادہ استادانہ بندشیں، اور پھر اس شعر کے معنی کے پیچھے جو ایک تلمیحی سا کانٹیکسٹ ہے، اس پر گرفت، اس کا شعور، اور یہ 15 برس کا لڑکا۔ تو جیسے ایسے ہی مطلب میں شرح نہیں کر رہا، بس جیسے اس کے محاسن دکھا رہا ہوں، وہ محاسن جو بڑے شاعروں میں پائے جاتے ہیں، صرف بڑے شاعروں میں۔ تو وہ کہ روایت ہماری یہ کہ جگر جو ہے وہ آنکھوں سے ٹپک پڑا، انہیں شدت گریہ ایسی ہوئی، کیونکہ جگر جو ہے وہ رونے کا وہ ہے جنریٹر۔ تو جب رونا بہت زیادہ ہو جائے تو جگر جیسے وہ پھٹ جاتا ہے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آنسوؤں میں شامل ہو کے گر جاتا ہے۔ تو یعنی کہ رونا گریے کے حدود کو اور گریے کے نظام کو توڑ دیتا ہے۔ تو کیونکہ وہ جگر ہے، یعنی کیونکہ وہ ٹریجک سبسٹنس رکھنے والا سب سے بڑا سینٹر ہے انسان کے پیشن میں، تو وہ اگر اس کے ٹکڑے ہو کے آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ گر رہے ہیں، تو اس کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے نا، یعنی اس نے گریے کی منزلت بڑھا دی ہے، اس نے گریے کو عام رونے سے بالکل ممتاز کر دیا ہے۔ اور وہ کیسے ممتاز کیا ہے کہ آنسوؤں کے درمیان جگر کے ٹکڑے بھی چلے آ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے آنسوؤں کا قافلہ بیش بہا، یعنی کہ ناقابل تصور حد تک قیمتی یاقوت لے کر آ رہا ہے دنیا کی طرف۔ تو اب اس میں جو لالے بیش بہا پا رہے جگر کو کہا ہے،
اور پھر لال یعنی یاقوت جو ہے وہ جگر کے رنگ کا ہوتا ہے، تو یہ سب رعایتیں. اور پھر بیش بہا میں جو ہے وہ جو فلو ہے وہ جگر کے گرنے کو تصویر کر رہا ہے، آواز کے اعتبار سے، مفہوم کے لحاظ سے نہیں. تو یہ سب چیزیں مطلب عجیب طرح سے اس میں جمع ہیں، اور لگ نہیں رہا کہ یہ بے اختیاری سے نظم ہوئی ہیں. یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ شاعر ان سب تھیمز سے واقف ہے اور فن شعر کا منتہی ہے، یعنی رعایات لفظی وغیرہ کا اہتمام کرنے والا ہے. تو اور پھر یہ اپنی تہذیب کے جو بنیادی جو یوں کہہ لیں کہ تہذیب کے جو کچھ وہ حصے ہوتے ہیں نا، تو ہماری شعری تہذیب میں ایک حصہ ہوتا ہے کاروان کا خاندان کہلاتا ہے، قافلہ، صحرا، بازار یہ وغیرہ. تو پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے نا، جیسے لاہور سے گئے کہیں باہر، تو وہاں سے وہ چیزیں لے کر آتے تھے جو لاہور میں نہیں پائی جاتی، یا وہ چیزیں لے کر آتے تھے جن کی لاہور کے لوگوں کو ضرورت ہوا کرتی تھی. تو قافلوں کا آنا جو ہے وہ شہر میں جیسے خوشخبری کا آنا ہوتا تھا کہ اب بازار آباد ہو جائیں گے، چیزیں بھی فراہم ہوں گی، قیمتیں بھی گر جائیں گی وغیرہ وغیرہ. تو وہ قافلہ زیادہ معزز تھا، وہ قافلہ زیادہ مرکزی قافلہ ہوتا تھا جس میں ہیرے جواہر ہوتے تھے. تو یہ وہ قافلہ ہے اشک کا قافلہ جو تجارت کرنے باہر نہیں گیا تھا، بلکہ وہ اندر گیا تھا کچھ چیزیں لینے، اور اب وہ باہر آ رہا ہے، اس باہر میں آ رہا ہے جس کا وہ شہری نہیں ہے، یا جس کا وہ برائے نام مکین ہے. تو وہاں وہ اس کی آنکھیں لال و گوہر اگل رہی ہیں. اب آپ اس کو ذرا سا تصور کریں، اس کی افادیت کو، اس کی منزلت کو، اس کی بڑائی کو، اور پھر ان سب کے درمیان اشک کو قافلہ بنانے میں کیسی کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ وہ لگاتار چل رہے ہیں نا، اور لگاتار چل رہے ہیں، اور ان کے درمیان فاصلہ بھی ہے، ایسا فاصلہ جو سب قافلے کی سواریوں میں ہوتا ہے. تو ہر اعتبار سے مطلب انہوں نے اس مضمون کو ختم نہیں بلکہ اس مضمون کو ایجاد کیا ہے. تو اب اسی طرح ظاہر کرے ہے جنبش مژگاں سے مدعا، ظاہر کرے ہے جنبش مژگاں سے مدعا، طفلانہ ہاتھ کا ہے اشارہ زبان اشک. یہ مضمون ہی بالکل نیا ہے. یہ استعارے اور تشبیہ وغیرہ یہ آپ کہیں نکال ہی نہیں پائیں گے کہ جو ہے وہ ظاہر کرے ہے جنبش مژگاں سے، کیونکہ پلکوں میں جنبش ہوگی تو آنسو ذرا آسانی سے اور جلدی سے گر جاتے، ٹپک جاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آنسو جنبش مژگاں سے ٹپک رہا ہے، یعنی اس کو کوئی جلدی ہے. یہ جو آنسو کی ایک معمول کی جو رفتار اور چلن ہے نا کہ بس بہہ رہا ہے، تو اس کو جلدی ہے، یہ گر گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بہنے کے بجائے اس نے گرنا اختیار کر لیا. تو یہ جو گرنے کی جو پوری تصویر بنتی ہے، اس تصویر کا سب سے زیادہ واضح جو حصہ ہے وہ ہے جنبش مژگاں، یعنی آنسو گرتا ہوا نظر نہیں آتا،
جنبش مژگاں ہر ایک کو دکھائی دیتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس آنسو کو ڈھونڈا جاتا ہے جو اس سے گرا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنسو جو جلدی آ کے اس نے چھلانگ لگا دی آنکھوں سے، تو یہ جنبش مژگاں کا فاعل وہ ہے، یعنی اس کے کہنے پر پلکیں جھپکنے لگیں، یعنی پلکوں میں حرکت ہوئی۔ تو یہ جو جنبش مژگاں ہے، اس سے جو ہے وہ اشک جو ہے وہ اپنی ایک بات کہہ رہا ہے یا سنا رہا ہے، اور دیکھنے والوں سے، اب وہ دیکھنے والے خود اندیکھے ہیں، ان سے کوئی جیسے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ مژگاں ہلائی، خود کو جلدی سے گرا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جلدی سے میرے سبب کو دور کرو، میں المیہ کے ماحول میں رہنا اب برداشت نہیں ہوتا، تو مجھے اشک رکھتے ہوئے چاہے اشک مسرت بنا دو، لیکن یہ کہ یہ میری خواہش ہے، اور لیکن کیونکہ اس کو اشک کو ٹریجڈی کے ماحول سے باہر رہنے کا نہ کوئی تجربہ ہے، نہ کوئی اس کا ایسا علم ہے کہ وہ اس کا ایسے ہی ایک تصور بھی باندھ سکے، تو لہٰذا جنبش مژگاں جو اشارہ کرنے کی پوری لیاقت رکھتی ہے، اس کے کہنے پر ہونے والی جنبش مژگاں جو ہے وہ اس طرح کی ہو گئی جیسے ایک بچہ جو ہے وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسا انہوں نے ایک طرح سے ایبسرڈائز کر دیا ہے ٹریجڈی کو بھی، خواہشات کو بھی، اور کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے سارے ڈسکورس کو جیسے محمل بنا کے دکھا دیا انہوں نے، کیونکہ اشک وہ یونٹ ہے جس میں پرسیپشن اور ذہن دونوں اپنی انتہا کو ایکسپریس کر دیتے ہیں اشک میں، یعنی اشک اگر ٹریجڈی کا نمائندہ ہے تو ٹریجڈی بطور ایک احساس کے اس میں منتقل ہو گئی، اور ٹریجڈی بطور ایک شعور کے، یعنی ذہن میں بھی تو ہوتی ہے نا ٹریجڈی، اور ٹریجڈی ذہن کی شمولیت کے بغیر چوٹ ہے، ٹریجڈی نہیں ہے، تو وہ بھی ذہن بھی ٹریجک اپنے پورے ٹریجک اظہار کو مکمل کر دیتا ہے اسی آنسو میں جو ٹریجڈی کے احساس کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اتنے بڑے کانٹیکسٹ میں، کچھ ظاہر ہے کہ ایک کانٹیکسٹ بڑا کانٹیکسٹ بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پوری روایت بن گیا، وہ ایک فطری روایت بن گیا، وہ ایک مسلماتی روایت بن گیا، جو کہتے جائیے اس میں ایک ایبسلیوٹنیس پیدا ہو جاتی ہے، اس میں جیسے ایک مسلمہ بننے کی طاقت داخل ہو جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی چیز کو، اتنے بڑے نظام ہست و بود کو انہوں نے کیسا ایبسرڈائز کیا ہے کہ یہ عشق جس کو تم لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے، اس کو تو ٹھیک سے اشارہ کرنا بھی نہیں آتا، کیونکہ تم نے زبردستی اس کو ایک ایسے کام کا کارندہ بنا دیا ہے جو کام خود ہی لغو اور محمل ہے۔ غمگین ہونا، ٹریجڈی، کامیڈی، یہ سب کھیل تماشا ہے،
تو اب طفلانہ ہاتھ کا اشارہ اب ذرا زیادہ جیسے محسوس ہونے لگے گا. اور دل خستگاں کو ہے طرب صد چمن بہار. بھئی غزل وہ تو چلو ایک آدھ شعر ایسی تکے میں نکل آیا، یہ تو پورا چلتا ہی چلا جا رہا ہے اسی سطح کو مینٹین کیے ہوئے. خلاقی، مشکل پسندی، تخیل کی پیچیدگی، زبان پر ایک غیر رسمی جو ہے وہ تصرف، قدرت، سب ایک جیسی چلتی آ رہی ہیں کہ رونے نے طاقت اتنی نہ چھوڑی کہ ایک بار مژگاں کو دوں فشار پے امتحان اشک. اب یہ مژگاں کو بالکل ایک مختلف کیریکٹر بنا دیا. پچھلے شعر کی جو مژگاں ہے وہ اس شعر میں بالکل مختلف ہے، صرف نام مشترک ہے، صرف فارم مشترک ہے. تو کہتے ہیں کہ اتنا رو لیے، اتنا زیادہ رو لیے کہ اب اتنی طاقت بھی نہیں رہ گئی کہ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی آنسو ایسا ہے جو ابھی نہ نکلا ہو تو اس کو ذرا کھینچوں، پلکوں کو جھپکا کر، پلکوں کو جھپکاتے ہوئے، جھپکیاں دیتے ہوئے. اب یہ اس کا لفظی مطلب اتنا سا ہے کہ رونے کی کہ اس درجے پہ اب میں پہنچ گیا ہوں رو رو کے کہ اب مزید رونے کی طاقت تو رہی ہی نہیں، لیکن اب اتنی طاقت بھی نہیں رہی کہ میں آنسو کا صادق اور سچا ہونا ثابت کر سکوں. اس بچے ہوئے آخری آنسو کو بھی آنکھوں سے ٹپکا کر کہ پے امتحان اشک، یعنی وہ اشک جو اپنی صداقت پر خود گواہ ہے، اس اشک کا امتحان لوں پلکیں جھپکا کر کہ وہ رونے کا حصہ بننے پر تیار ہے یا نہیں. اب آپ دیکھیے کتنا نادر تخیل ہے اور ایک منطق رکھتا ہے، یعنی یہ تخیل علل ٹپ نہیں ہے. ایک پہلو سے جیسے ایک پوئٹک لاجک بھی اس کے پیچھے ہے. تو وہ یہی ہے کہ وہ اشک کا امتحان لینا، پھر یہ کہ اشک کا امتحان لینے کے لیے جو لینے کا جو ذریعہ ہے وہ گریہ ہے. ظاہر ہے جب روئیں گے تو اشک کا امتحان ہوگا نا. اب گریہ بھی ہم نے کر لیا، اب گریہ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا، اتنا زیادہ ہم پر طاری ہو گیا کہ اس نے ہمیں جیسے طاقت غم سے بھی محروم کر دیا. یعنی طاقت گریہ ناکی بھی اب ہم میں نہیں رہ گئی. اگر وہ رہ جاتی تو ہم پلکیں کم از کم جھپکاتے رہتے، چاہے آنسو نکلتا یا نہ نکلتا. یہ ہے امتحان کہ اشک کوئی رہ گیا ہے تو آ جائے گا، اشک اگر کوئی نہیں رہ گیا کارخانے جگر میں تو وہ پھر آنکھیں اسی طرح پٹ پٹاتی رہیں گی. تو اس سے گویا یہ بات امتحان سے گزر کے ثابت ہو جائے گی، یہ بات کلینکلی ویریفائی ہو جائے گی کہ اب بھی ہمیں رونے کا کوئی بھی عنصر، رونے کی طاقت کا ایک ذرہ بھی اگر ہم میں باقی ہے تو وہ بھی نکل آئے، تاکہ ہم گریے سے، المیے سے مکمل ناطاقتی کا ایکسپیرینس کر سکیں.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. مطلب عجیب طرح کا جیسے وہ پیراڈاکس رکھنے والا ایک احساس سا بھی پیدا کر دیا ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ اتنا رو بھی لیے، اب بھی اشک کا امتحان کرنا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اب اتنے یہ امتحان کرنے کے لیے بھی جو ہونا چاہیے یعنی پلکیں جھپکانے کی طاقت، وہی طاقت ہم میں نہیں رہ گئی. اب ایک عجیب سا جیسے تمسخر سا پیدا کر دیا. اور دل خستگاں کو ہے طرب صد چمن بہار. یہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ 15 برس کے لڑکے کا کلام ہے. مژگاں دل خستگاں کو ہے طرب صد چمن بہار. باغ بخوں تپیدن و آب روان عشق. کیا کہنے مطلب. اور افسوس کہ یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے دیوان سے نکال دیں، ڈسون کر دیں. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ضائع نہیں ہوئیں، ریکارڈ پر محفوظ رہیں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جن کا دل خستہ جو لوگ ہیں، یعنی ہجر سے بالکل وصل سے مایوس، محبوب کے ظلم و ستم سے جو ہے وہ زخم، جن کا دل جو ہے وہ امید سے خالی ہو گیا ہو اور امید کے اس خلا سے پیدا ہونے والی تکلیف کو محسوس کرتے رہنے تک محدود ہو گیا ہو، یعنی جن کا دل زخمی ہے، دل خستہ. تو ان دل خستگاں کے لیے ایک ہی راستہ، ایک ہی ذریعہ بچا ہے خوش ہونے کا. وہ ہے، اور خوش بھی ایسا ویسا نہیں جیسے ایک بہار سے جو نشاطیہ، ایک باغ کو دیکھ کر کھلا ہوا جو نشاطیہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا ایک چمن میں کھلے ہوئے گل جتنے مظاہر نشاط پیدا کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یہ تو سینکڑوں کھلے ہوئے چمن ہیں جو گویا خوشی میں بدل کر میرے اندر آ جاتے ہیں، یعنی دل خستگاں کے اندر آ جاتے ہیں. اور دل خستگی کا جو ایک تقدیری المناکی کا جو پورا طرز وجود ہے، وہ موجود رہتے ہوئے بھی اس خوشی کو قبول کر لیتا ہے. وہ اس خوشی کو اپنی فنا کا ذریعہ سمجھ کے روکتا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے، مزید بامانی بنانے کے لیے اس خوشی کو بھی اپنا حصہ بنا لیتا ہے. ذرا غور کیجئے کہ کیسی بات ہے. تو وہ کیا ہے کہ جس چیز کو جو منظر دیکھ کر، جس سچویشن میں سینکڑوں بہاروں کے برابر کی نشاطیہ شگفتگی اور شادابی دل خستوں کو حاصل ہوتی ہے، وہ ہے باغ بخوں تپیدن و آب روان اشک. اب اچانک ایک جھٹکا لگتا ہے کہ وہ چمن بھی ہے، بہار بھی ہے، تو جیسے لگتا ہے کہ یہ منظر کہیں باہر ہوگا. یہ بتائیں گے کہ یہ منظر جو مجھ سے باہر ہے، یہ دیکھ کے مجھے وہ طربناکی محسوس ہوتی ہے. تو ایک دم جیسے اس کو واپس اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس خون میں لتھڑنے کی بہار، یعنی خون میں تڑپنے اور پھڑکنے سے بننے والا پر بہار باغ، اور اسے سیراب اور شاداب رکھنے کے لیے درکار آنسوؤں کی ایک بہتی ہوئی نہر.
اگر یہ میسر آ جائے کہ آنسو جو ہیں وہ جاری رہیں اور ان آنسوؤں کا مصرف یہ ہو کہ وہ خون میں یعنی خون میں لتھڑے رہنے کو، دل خستگاں کو خون میں غلطاں رہنے کو جو ہے وہ ممکن بناتے رہیں اور اس پوری روایت کو پربہار رکھیں، یعنی اس خون کو بہار کی سرخی سے زیادہ پربہار رکھیں۔ عجیب ہے۔ سیل بنائے ہستی شبنم ہے آفتاب، اس کا یہ جو شعر ہے یہ تو غصہ آتا ہے کہ غالب نے چھوڑ کیسے دیا۔ سیل بنائے ہستی شبنم ہے آفتاب، چھوڑے نہ چشم کیا ہے ہاں سیل بنائے ہستی شبنم ہے آفتاب، چھوڑے نہ چشم میں تپش دل نشان اشک، یعنی کمال ہے تپش آفتاب۔ یہ ان کو تو غالب نے بالکل اپنی ملکیت، اپنا سکہ بنا لیا تھا کہ تپش کا لفظ آتے ہی غالب، آفتاب کا لفظ آتے ہی غالب سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، شبنم کا ذکر آتے ہی غالب کا دیوان سامنے آ جاتا ہے اور شعر گونجنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو شبنم آفتاب اس طرح کے کیریکٹر سے بننے والا منظر گویا ان کے یہاں شروع سے موجود ہے حالت اظہار میں۔ خیر یہ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں ایک 30 برس کے آدمی کا شعر سناؤں گا، وہ 15 برس کا نہیں ہوگا، وہ 30 برس کا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شبنم کی ہستی یعنی شبنم کے وجود کی بنیاد ہی کو منہدم کر دیتا ہے سورج، یعنی سورج وہ سیلاب ہے جو شبنم کی بنیاد وجود کو ڈھا دیتا ہے۔ اب اس میں خوبصورتی دیکھیں کہ آفتاب اور سیل کا کیا تعلق، سیل اور شبنم میں مناسبت ہے، یہ بھی پانی ہے وہ بھی پانی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی طاقت ہے جو خود آگ ہے لیکن وہ پانی سے پانی کو فنا کرتی ہے، اور وہ جو پانی ہے جو شبنم کو فنا کرتا ہے وہ اسی کی آگ کا ایک بحروب ہے۔ یوں سمجھیں کہ دھوپ ہے، فرض کیا کہ سورج اپنی دھوپ اور تمازت سے جو ہے وہ شبنم کے قطروں کو فنا کر دیتا ہے، تو سارا ظاہر مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں لگتا ہے کہ مشاہدہ، کاش یہ مشاہدہ نہ ہوتا ہمارا کہ دھوپ نکلی تو شبنم کے قطرے جو ہیں وہ اڑ گئے، تو ہم ایک بہت بڑی جیسے ایک امیج میں اس کو حقیقی مان کر رہنے کی خوشیاں حاصل کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو دھوپ ہے جو شبنم کے قطروں کو تم نے دیکھا ہے کہ غائب کر دیتی ہے، یہ دھوپ نہیں ہے، یہ تو تم لوگوں نے بلا وجہ اس کو نام دے رکھا ہے، اور تمہارے یہ جو الفاظ ہیں دھوپ اور سایہ اور آگ وغیرہ، یہ سب جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں، آرٹیفیشل ہیں، یہ تمہاری بینائی کے نقص سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ تم زیادہ دیکھ نہیں پاتے اندر تک، تو اس ناقص بینائی نے تم سے یہ چیزیں نام رکھوائے ہیں اور ان کے درمیان تضاد کی نسبت قائم کر دی ہے، حالانکہ یہ تضاد کی نسبت نہیں رکھتے۔ یعنی کون نہیں رکھتا؟ دھوپ اور سیلاب۔ اب مطلب یہ بہت بڑا دماغ ہے، یہ اردو شاعری میں اگر کسی کو
کسی کو پوئٹک جینیس کا بلا شرکت غیر مالک مانا جائے گا تو وہ غالب ہے، بالکل پوئٹک جینیس کی انتہا پر ہیں وہ۔ تو اب اس میں جیسے اب 15 برس میں ہی یہ ہے کہ جو مطلب بڑے سے بڑے آج کے شاعر کو جو ہے وہ سجدہ کروا دے اس لڑکے کے آگے، تو کہ یہ جو ہے یہ اصل میں دھوپ نہیں ہے، یہ سیل ہے، اور سورج کی آگ اور پانی میں تضاد تو تم لوگوں نے زبردستی پیدا کر رکھا ہے۔ تو یہ وہ جو اس کی آگ نکلتی ہے تو وہ دھوپ بنتی ہے، اور پھر اس میں حرارت جو ہے ذرا متوازن ہو جاتی ہے، اور وہ پھر پانی کو پانی سے گراتی ہے، آگ کو آگ سے ڈھاتی ہے، اندھیرے کو اندھیرے کی خوراک بنا دیتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک نظام فنا جو چل رہا ہے وہ فنا کا ٹول جو ہے وہ اسی ماہیت کے مطابق بناتا ہے جسے فنا کرنا ہے، یعنی پانی سے بنی ہوئی چیز کو پانی ہی سے بنی ہوئی چیز سے فنا کرنا ہے۔ تو یہ ذرا سمجھ لیں کہ یہ، اور اب دیکھیے کیا ایک دم جیسے ایک بہت آفاقی منظر بنا کر یہ لڑکا 15 برس کا یہ بالکل ایک اپنے انفس کو اس پہ غالب کر رہا ہے، یعنی یہ آفاق کا جو سب سے بڑا مصرف ہے کہ وہ انفس کے واقعات کی توجیہ میں بدل سکے، وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں کہ چھوڑے نہ چشم میں تپش دل نشان اشک۔ تم نے وہ دیکھا ہے نا تو بالکل ہی گھٹیا سا منظر ہے، اس سے تو کچھ حاصل اصول نہیں ہے۔ دیکھو اب تم وہ میری دی ہوئی نظر سے تم نے دھوپ کو سیل مانا اور دیکھا، اب اس کی تصدیق یا اس اہلیت کے پیدا ہونے کا انعام میرے اندر جھانک کے دیکھو، یا میری بات کو سن اور سمجھ کے اور اس کو تصویر کر کے دیکھو کہ یہ جو دل ہے یہ آفتاب ہے، آفتاب ہجر ہے، یہ آفتاب جذب ہے، یہ حلاج کا بیٹا ہے۔ تو یہ جو اس کی جو تپش، اس کی جو حرارت، اس کا جو اضطراب ہے یہ اتنا شدید ہے کہ یہ آنسوؤں کو آنکھ تک پہنچنے سے پہلے ہی دھواں بنا دیتا ہے، یعنی آنسو دھواں بن جاتے ہیں، آنکھ تک آنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جیسے بنتے ہی فنا ہو جاتے ہیں کہ جگر میں آنسو بنا اور فنا ہوتا چلا گیا، کیونکہ جگر دل سے متصل بھی ہے اور دل کے تابع بھی ہے، تو دل جو ہے وہ آنسو کو فنا کرتا رہتا ہے، جگر جو ہے وہ آنسو پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ سارا عمل تم میرے اندر دیکھ لو، تو اس کے آگے یہ منظر ہیچ ہے۔ چھوڑے نہ چشم میں تپش دل نشان اشک۔ تو وہ جو میں نے 30 برس کے شاعر کا شعر سنانا تھا وہ سنا دوں پھر وہ، ہاں، تپش نے دل کی یہ ایک قطرہ سا چھوڑا ہے آنکھوں میں، تپش نے دل کی یہ ایک قطرہ سا چھوڑا ہے آنکھوں میں، دھواں بن کر جو اڑ سکتا ہے لیکن بہہ نہیں سکتا۔ تو اب یہ سب کی بنیادیں جیسے غالب نے اس طرح کے مضامین کا سنگ بنیاد عمارت سے زیادہ خوبصورت اور مکمل بنا کے رکھا ہے۔ آپ ایک غالب کی ایک اور بہت بڑی خوبی ہے، اس میں بھی وہ لاشریک ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے جس روایت کی ابتدا کی ہے وہ ابتدا جو ہے وہ اس کا تسلسل نشیبی ہے، فرازی نہیں رہا۔ یعنی غالب
پہاڑ سے ابتدا کرتا ہے روایت کی، اور پھر وہ روایت کو چلانے والی ساری صلاحیتیں، سارے لوگ جو ہیں وہ کوہاروں کی طرح جیسے نشیب میں اس کو لے جا سکتے ہیں، مزید بلندی تک نہیں پہنچا سکتے۔ غالب کی بنا کی ہوئی کوئی بھی شعری روایت، کوئی بھی تخیلی سرگرمی، کوئی امیج میکنگ کا قاعدہ جو غالب سے شروع ہوا، وہ اس کے معیار کے برابر اس کے بعد آنے والی روایت میں کوئی نہیں اٹھ سکا۔ مطلب غالب نے امیج باندھی کہ بھئی میں ایک کائناتی امیج جو ہے وہ مکان کے پورے پھیلاؤ اور زمان کی حرکت کو جو ہے وہ اس کے معمول سے زیادہ تیز کر کے اس میں انسان کو جو ہے وہ مرکزی کردار دے کے دکھاؤں گا۔ تو اب یہ مضمون عام ہے مطلب بڑے شاعروں کے ہاں، لیکن دیکھیے غالب نے جو کہا ہے وہ نہ پہلے کوئی کہہ سکا اس مضمون کو اس طرح، یعنی فارسی میں بھی، اور نہ بعد میں، کہ وہ نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا، حباب موجۂ رفتار ہے نقش قدم میرا۔ یہ مصرع شیکسپیئر کہتا تو ساری عمر فخر کرتا کہ حباب موجۂ رفتار ہے نقش قدم میرا۔ اب اس طرح کی تشبیہ دینا کہ موجۂ رفتار کا حباب نقش قدم کو کہنا وغیرہ، یہ بعد میں لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن سب نے غالب کی بنائی ہوئی تصویر پہ جس نے بھی قلم لگایا اس نے اس تصویر کو بہتر نہیں کیا، بگاڑا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہاتھ ہو۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے 15 برس کی عمر میں جو کہہ رہا ہے تو وہ ایسے ہی نکلے گا نا بڑا ہو کر۔ اسی غزل کا جو شعر ہے آخری کہ ہنگام انتظار قدوم بتاں اسد، ہنگام انتظار قدوم بتاں اسد، ہے بر سر مژہ نگراں دیدبان اشک۔ یہ مطلب مژہ کو جیسے انہوں نے ہر طرف سے کھنگال کے بالکل پابند کر دیا، ایک کانٹیکسٹ ایسا دے دیا ہے مژگاں اور مژہ کو کہ اب اس میں اضافہ کر کے آپ دکھائیے۔ یہی ایک چیلنج ہے۔ 15 برس کا لڑکا اپنے بعد کے شاعروں کو کہہ رہا ہے کہ یہی ذرا مژہ کی تصویر یا مژہ کے مفہوم یا مژہ کی ٹریجڈی میں جو اس کے کردار کا اسکرپٹ ہے اسے اس سے بڑھا کے دکھا دوں۔ تو کہ بھئی بتوں کے آنے کے انتظار میں، یعنی جو محبوبوں کے آنے کے انتظار میں آنسو جو ہے وہ پلکوں کی نوک پر اٹکا ہوا ہے، پلکوں کے کناروں پہ اٹکا ہوا ہے، گر نہیں رہا، اور کیونکہ پلکوں تک آ چکا ہے تو واپس بھی نہیں جا سکتا۔ تو خوشی کی امید ہے، یعنی ان کے آنے کی امید ہے اور ان کے نہ آنے کا ڈر بھی ہے۔ اب یہ جو مژگاں پہ وہ اٹکا ہوا آنسو ہے، اس میں یہ دونوں امید اور اندیشہ جو ہیں وہ جیسے گتھے ہوئے جمع ہیں۔ ان کو اگر احساس کے طور پہ بیان کیا جاتا تو وہ اتنا کامل بیان نہیں ہو سکتا تھا جتنا اس لڑکے نے مژہ پر اٹکے ہوئے آنسو کے ذریعے سے کر دیا۔ تو کیا کہ آنکھوں اب کیا ہے کہ اگر نہیں آئے تو جو ہے یہ پیچھے اس کی کومت پہ جو پوری قطار کھڑی ہوئی ہے
یہ تو دیکھنے نکلا ہے کہ پیچھے جو آنسو ہیں وہ آگے بڑھیں یا واپس چلے جائیں. تو یہ ان کا جیسے چوکیدار ہے، یہ انہیں اطلاع دے گا کہ نہیں بھائی چل پڑو، یعنی کہ نہیں آ رہے، اور یا یہ کہ واپس چلے جاؤ، یعنی وہ محبوبوں کا قافلہ آ گیا. عجیب صورت ہے، عجیب طرح سے ہے. تو اب اس میں یہ جو آنسو ہے، جو ان کا چوکیدار ہے مچان پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے. اب مزاح میں مچان کی مناسبت بھی ہے، پیڑ کی شاخوں میں بنے ہوئے مچان کی، تو وہاں سے یہ دیکھ رہا ہے. اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہے گا، مطلب یہ ہمیں تو اس شعر سے تو کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا. تو یہ جو سسپنس ہے، یہ اتنا ڈائلیکٹیکل، اتنا ترکیبی، اتنا متضاد عناصر کو جمع کر کے بن جانے والا ایک احساساتی اور مفہومی عنصر سا بن گیا ہے کہ ہم اس کو مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے کا بھی جیسے ارادہ نہیں کر سکتے. ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ جیسے ہمارے پورے احساسات کے لیے یا تو ایک چیلنج ہے کہ ہم اس سے مناسبت رکھنے والا احساس رکھتے ہیں یا نہیں، یا پھر یہ کہ یہ ہمارے نظام احساسات کو تکمیل تک پہنچانے یا ہمارے احساساتی نقائص کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے سامنے آیا ہے. تو اب دیدبان مطلب جو اونچائی پہ نہیں مورچہ لگا ہوتا ہے، اس پہ جو دوربین لے کے دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ محافظ، وہ ہے دیدبان. تو یہ عجیب کہ ایک آرمی سی کھڑی ہوئی ہے پیچھے، وہ ان کا وہ پیادہ آگے ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، بتاں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. مطلب عجیب طرح کے ایک تحیر، ایک سسپنس اور ایک خوشگوار جو ہے وہ پیچیدگی میں قاری مبتلا ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ شعر زیادہ ہیں تو اب ہم مطلب ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کی دوسری قسط نہ کرنی پڑے. بس شعر پڑھ دیتا ہوں، کچھ شعر ہیں، اور اگر کسی شعر نے بالکل مجبور کر دیا نا تو تھوڑا سا اس پہ بول دیں گے. اب سنیے بس شعر. 15 برس کے لڑکے کے اشعار. دیکھتا ہوں اسے تھی جس کی تمنا مجھ کو، دیکھتا ہوں اسے تھی جس کی تمنا مجھ کو، آج بیداری میں ہے خواب زلیخا مجھ کو. وہ مدنی صاحب نے خواب زلیخا باندھا ہے کہ طلسم خواب زلیخا و دام برد فروش، ہزار طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں. بہت اچھا ان کا شعر ہے، بشرطے کے غالب کے شعر کے سامنے، یعنی 15 برس کے لڑکے کے شعر کے سامنے نہ رکھا جائے. آج بیداری میں ہے خواب زلیخا مجھ کو، اور ہنستے ہیں دیکھ دیکھ کے سب ناتواں مجھے، یعنی مجھے ناتواں دیکھ کر لوگ، سب جو لوگ ہیں وہ ہنستے ہیں. ہنستے ہیں دیکھ دیکھ کے سب ناتواں مجھے، یہ رنگ زرد ہے چمن زعفراں مجھے. کیسا وہ جو شگفتگی کا عنصر ان کی شاعری میں آخر تک ہے، تو کیسی شگفتگی اور اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے. مطلب یہ اس شگفتگی کا بیج ہے جو غالب کے ہاں جو ہے وہ پورا آسماں بوس درخت بنا.
تو یہ رنگ زرد ہے، یعنی میں ناتواں ہوں، اس وجہ سے رنگ پیلا پڑ گیا ہے، تو لوگ میرے پیلے رنگ کو دیکھ دیکھ کے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب مذاق اڑانے کا بھی ایک پس منظر ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو اذیت رساں ہیں، وہ کسی کو تکلیف یا وہ معذوری میں دیکھ کر اس کا ٹھٹا اڑاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے پرانے ناسے ہیں جو کہتے تھے یہ سب حرکتیں نہ کرو، یہ عاشق ہونا اور یا شعر کہنا اور فلاں ڈماں، ان بڑے بڑے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالو، اس میں جان کا ڈر ہے۔ تو ہم نے ان کی مانی نہیں، اور اس کا یہ ہوا کہ اب عاشق ہونے کا جو پہلا پڑاؤ ہے سفر عشق کا، وہ رنگ زرد ہے۔ عاشق کا چہرہ زرد پڑ جائے تو پھر اسے اگلے پڑاؤ تک سفر کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے وہ نہیں کہ عشق کرنے کو بھی جگر ہے شرط، میر کا عشق کرنے کو بھی جگر ہے شرط، زردی چہرہ چشم تر ہے شرط۔ تو شرط مطلب یہ کہ اس کے بغیر آگے نہیں جاؤ گے۔ تو کہنے دیکھو یہ بلا وجہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ خود جیسے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں، کہنے چلو ہم تو روتے ہی رہیں گے، اب آگے تو مزید رونا ہی رونا ہے، اب ہنسنا تو اب بالکل متروک ہو جائے گا ہمارا۔ تو چلو یہی بات ہے کہ ہمارے رونے کا آغاز جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہنسنے کی جیسے انتہا بن گیا۔ تو بہت مطلب کیسا شگفتہ سا شعر ہے۔ اور اب یہ دیکھ وہ برق تبسم بس کے دل بیتاب ہے، دیکھ وہ برق تبسم بس کے دل بیتاب ہے، دیدے گریاں میرا فوارے سیماب ہے۔ میں مطلب بھائی عرض کرتا ہوں کہ دیدے گریاں کو فوارے سیماب کہنا، یہ مطلب کسی بڑے شاعر کا، یعنی پختہ مشق شاعر جو بڑا بھی ہے، یعنی نظامی ایسے، فردوسی ایسے لوگ اس طرح کی تشبیہ دے سکتے ہیں دیدہ گریاں کو، جیسی اس لڑکے نے دی ہے کہ میری آنسو برساتی ہوئی آنکھیں گویا سیماب پارا برسا رہی ہیں، وہ سیماب کا فوارہ ہیں۔ کبھی پارے کا فوارہ تصور کر کے دیکھیں اور پھر اس کو دیدہ گریاں کی سے کا مشبہ بھی بنا کے دیکھیں، تو میں کہتا ہوں کہ مطلب یہ کہ غالب کا شاعروں پر احسان جیسے کھل کے سامنے آئے گا کہ وہ برق تبسم، مطلب وہاں بھی کہ اس تبسم محبوب کے تبسم کی بجلی کو دیکھ کر دل بہت ہی زیادہ بیتاب ہو گیا۔ اس رعایتیں آپ دیکھیں، برق، بیتابی، بس کے، اور تبسم جیسے وہ ہونٹوں کا کھلنا ایسا، اور اس میں سے بجلی کے نکلنے کی راہ نکل آنا، تو اور پھر وہ دانت جو ہیں وہ بجلی کی طرح چمک رہے ہیں، مطلب کئی طرح کی رعایتیں ہیں۔ تو برق کی مناسبت سے دل بیتاب ہے، اور برق اور دل کی بیتابی کی مناسبت سے جو آنسو ہیں وہ قطرہ سیماب ہیں، اور آنکھیں جو ہیں وہ فوارہ سیماب ہیں۔ تو یہ سب جیسے برق سے شروع ہوا ہے، اس سے مماثلت، اس سے مناسبت رکھنے والے مطلب آبجیکٹس کے ساتھ۔ اور کھول کر دروازے میں خانہ بولا میں فروش، کھول کر دروازے میں خانہ بولا میں فروش، اب شکست توبہ میں خاروں کو فتح الباب ہے۔ کہ توبہ کا توڑنا
میخانے کے دروازے پر کامیاب دستک دینا، یعنی توبہ ٹوٹنے کی آواز پر میخانے کا نگران اس کا دروازہ کھولے گا، گویا توبہ ٹوٹی اور میخانہ کا دروازہ کھل گیا، وہ اس کے ساتھ ٹیون ہوا ہے۔ تو مطلب شرارتی سا شعر ہے، لیکن فتح الباب وغیرہ تو آج 70 برس کے بوڑھے نہیں جانتے، یہ 15 برس کا لڑکا اس کو چابک دستی سے استعمال کر رہا ہے۔ اور یہاں ایک مجھے شعر یاد آیا، غالبی کا ہے، وہ غالب اور ہے بھی اسی ردیف قافیے اور بحر میں، تو وہ متداول دیوان میں شاید ہے یا نہیں، بہرحال غالب ہی کا شعر ہے، اس میں فتح الباب باندھا ہے اور وہ کمال کا ہے، اور وہ بھی ان کی جوانی ہی کا ہے۔ وہ ہے شعر کہ دل کو اظہار سخن انداز فتح الباب ہے۔ ہاں یہ زمین نہیں ہے، وہ یہ پہلا مصرع ہے جو شعر میں سنانا چاہ رہا ہوں، کہ دل کو اظہار سخن انداز فتح الباب ہے، کہ دل جب کوئی بات کہہ لیتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر کوئی دروازہ کھل گیا ہے، وہ اظہار دروازہ کھلنے کا انداز رکھتا ہے۔ یا سریر خام غیرز استقاق در نہیں، کیونکہ یہاں جو میں لکھتا ہوں نا، وہ لکھنے کی جو آواز ہے وہ تم لوگ نہیں جانتے، تم تو اس سے کاغذ قلم سمجھ رہے ہو۔ بالکل یہ قلم جو ہے وہ دستک کی آواز بڑھانے کے لیے ہے، انگلی سے دستک کی آواز اتنی اونچی نہیں ہو سکتی، اور یہ جو کاغذ ہے یہ دروازہ ہے معارف کا اور اسرار کا اور حقائق کا۔ اچھا، ہووے ہے جادے رہ رشتے گوہر ہر گام۔ اب کیا کریں یار، تھوڑا بہت بولنا ہی پڑ رہا ہے، اب بس ختم ہو گیا، 2 شعر ہیں بس۔ ہووے ہے جادے رہ رشتے گوہر ہر گام، کہ جس پگڈنڈ راستے پہ میرے چل رہا ہوں وہ راستہ جو ہے وہ موتیوں کی لڑی بن جاتا ہے، ہر گام پہ اس کے موتیوں کے لڑی ہونے کے سائز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ کیسا ناقابل یقین سا ایک دعویٰ انہوں نے کر دیا نا، کہ میرے چلنے سے ہر گام پر جو ہے وہ راستہ نہیں رہتا بلکہ موتیوں کی لڑی بن جاتا ہے۔ اب عجیب سا دعویٰ ہے۔ اب دیکھیے کہ شاعر کتنا بڑا منطقی ہوتا ہے۔ جس گزرگاہ ہووے ہے جادے رہ رشتے گوہر ہر کام، جس گزرگاہ سے میں آبلہ پا جاتا ہوں، کہ جس راستے پر میں آبلے بھرے ہوئے پاؤں کے ساتھ چلتا ہوں تو ہر آبلہ جو ہے وہ مطلب پھوٹ کر اس راستے کو ایک موتی ودیعت کر دیتا ہے۔ تو ہر آبلہ ایک موتی بن کر راستے کی ملکیت بن جاتا ہے، اور وہ موتی اتنے زیادہ چمکدار اور قیمتی اور قابل توجہ ہیں کہ راستہ جیسے دیکھنے سے آنکھیں منکر ہو جاتی ہیں۔ صرف وہ موتی جو ہیں وہ کچھ ایک قدم کے فاصلے پہ نظر آ رہے ہیں، اور وہ ایک قدم جو بیچ میں ہے، جو اس کے بیچ میں 2 موتیوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اس کو آنکھیں کہتی ہیں، مطلب وہ دیکھے بغیر ہی کہہ دیتی ہیں کہ یہ وہ دھاگا ہے جس میں یہ موتی پروئے گئے ہیں۔ مزہ دیکھ، ہاں یہ آخری ہے۔ سرگراں، اچھا اس میں ایک لفظ آئے گا، اس کا ایک صحیح تلفظ ہے لیکن بہت بدصورت، اور ایک غلط تلفظ ہے اور وہ بہت رواں۔
تو اب میں بتاتا ہوں جو تلفظ کے کتابی معیارات پہ لوگوں کو پرکھتے ہیں، تو وہ جیسے یہاں وہ مسئلہ بھی ایک حد تک حل ہوتا ہے۔ وہ لفظ ہے سبک، سبک ہلکا تیز، تو فارسی میں تو یہ سبک ہے، سین پر زبر ہے، بے پر پیش ہے، لیکن وہ کہتا نہیں ہے کوئی اردو فصاحت کے ساتھ بولنے والا سبک نہیں کہے گا۔ جو اناڑی لوگ ہوتے ہیں جو لغت میں ہر تلفظ کو دیکھ کے پھر بولتے ہیں لفظ کو، تو وہ ہو سکتا ہے کہیں تو جو بھی سبک کہے سمجھ لیں اسے اردو نہیں آتی۔ تو آپ سمجھیں نا، تلفظ کے نظام میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم کہیں سرگراں مجھ سے سبک رو کہ نہ رہنے سے رہو، اب اس کی آواز ہی عجیب بے ڈھنگی سی ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں غلط تلفظ کے ساتھ کہ سرگراں مجھ سے سبک رو کہ نہ رہنے سے رہو، کہ بیک جنبش لب مثل صدا جاتا ہوں، کہ مجھ سے جو ہے وہ اب بہرحال اب اس کی کیا شرح کرنی، بڑا آسان سا ہے، اور یہ اس میں دیکھیے کہ بیک جنبش لب مثل صدا جاتا ہوں۔ تو جناب یہ آج مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے غالب کے لڑکپن کو جیسے قابل تعظیم بنانے میں کچھ اپنا حصہ، اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔